نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کا وقت 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورج کے اعتبار سے بھی اور چاند کے اعتبار سے بھی، اور اس میں قرآن کریم نے یہ ساری وضاحت موجود ہے کہ 8 مہینے اور 4 مہینے، 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان میں ایک یہ رجب ہے جس میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور رجب حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اور رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی جو دعا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہوتی تھی رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ۔ تو اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات جو ہیں وہ بھی ہوئے، قبل از اسلام بھی ہوئے، اور پھر اسلام کے بعد بھی بہت سے واقعات اس میں ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں کہ جب ایسی کوئی بابرکت ساعتیں گھڑیاں آتی ہیں تو ان سے استفادہ کیا کریں، ان سے فائدہ اٹھایا کریں۔ یہ بلینک چیک کی ہوتا ہے آپ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمیاں دور کرنے کے لیے ایسے لمحات عطا کیے۔ میں نے آج سورہ احزاب سے پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کرو۔ یہ جو یا اور ایو 2 حروف ہیں عربی زبان میں، ان کو حروف ندا کہتے ہیں، پکارنے کے لیے۔ جیسے آپ اتحیات میں بھی کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ ایو جو ہے یہ بھی حرف ندا ہے، اور یا بھی حرف ندا ہے۔ یہ چونکہ آپ اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ حرف ندا عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی عام انسان کے لیے یہ حرف ندا استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت سے دور کرنا۔ مثلا یہاں اس محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ اونگ رہا ہو تو میں کہوں کہ یا زید یا بکر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کو غفلت سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی کی غفلت کو دور کرنے کے لیے حرف ندا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں چونکہ نبی کے لیے حرف ندا آیا ہے، یا ایھا النبی، اچھا دونوں حروف اکٹھے آئے ہیں، یا بھی آیا ہے ایو بھی آیا ہے۔ اتحیات میں تو صرف السلام علیکہ ایو ہے نا، اکیلا ایو ہے، یہاں یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ یہ قرآن کریم میں تقریباً 5 سورہ انفال میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، اور یہاں پر ہے یا ایھا النبی۔ تو ظاہر ہے نبی تو غافل نہیں ہوتے۔ بھائی یہ چیزیں جو ہیں نا قرآن کریم کی، یہ سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اب کسی نے کوئی اردو ترجمہ کسی گرامر کی کتاب کا پڑھ لیا، اور اس میں اس نے یہ پڑھ لیا کہ حرف ندا تو غفلت دور کرنے کے لیے ہوتا ہے،
اب اس کو وہ یہاں پہ اپلائی کرنا شروع کر دے کہ دیکھو جی اللہ نے یا ایھا النبی کہا ہے۔ وہ جو میں نے اس دن کہا تھا نا کہ گوگل سے، یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے یہ جو ذریعہ ہے یہ ڈیڈ ذریعہ ہے، مردہ ذریعہ ہے۔ آپ علم تو یہاں سے حاصل کرتے ہیں لیکن وہ ذریعہ زندہ ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں تو اب اس کی دوسری تفصیل بھی موجود ہے، یا تو کسی کی غفلت دور کرنے کے لیے حرف ندا آتا ہے، یا کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حرف ندا آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ، تو اب آپ اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، اب ہم مسجدوں میں یا اللہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو جب اللہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرف ندا آئے گا تو وہاں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ان کی عظمت کے لیے آیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیے دونوں حروف اے نبی، تو ایک تو یہ چونکہ حرف ندا پہ رولا بڑا پڑا رہتا ہے نا، آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا، یا علی کہہ دیا ہے، فریم یا کہہ دیا، تو اب پتہ چلا کہ یا کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی غفلت دور کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ جب اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا یا کسی عظیم ہستی کے لیے ہوگا تو اس کی عظمت کے لیے ہوگا۔ ایک تو یہ فرق ذہن میں رہے حرف ندا کا۔ آگے کہا ہے النبی، یہ لفظ نبی جو ہے نا، اس کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ 3 ہیں۔ مثلا اگر یہ نابا وا سے ہو، نون با اور وا سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلند ہستی۔ اب پیچھے یا بھی ہے، ایو بھی ہے اور آگے نبی بھی ہے۔ اگر آپ کو عظمت کا پتہ چلے، یعنی 3 عظمتیں ایک حرف میں بیان کر دی۔ تو نبی چونکہ پوری امت میں سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یعنی اس میں سے کتنے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو نئے نئے موتی آپ کو ملیں گے۔ تو نباون جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے بلند۔ اگر یہی لفظ نبی نباون سے نکلے، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اما یتسالون عن النبأ العظیم، یہ 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو نبی مثلا خبر تو آپ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ نبی کی جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ آج صرف آپ نے یہ 2 معنی سیکھنے ہیں۔ ہاں، جب لفظ نبی نباون سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خبر دینے والا جس خبر کا تجھے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی اب یا کو بھی ذہن میں رکھیں، ایو کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب آگے نبی کی وہ بلندی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو خبر دے گا وہ دے گا جس سے تیرا فائدہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ یعنی نباون سے نبی ہوگا تو اس کی معنی بلندی ہوگا، نباون سے خبر، وہ خبر جس کا تمہیں بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب اگر یہ معنی آپ کے ذہن میں ہو نا
تو پھر وہ آیت تلاوت کیا کریں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس نبی کی کوئی خبر ایسی نہیں ہے جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا۔ اور اسی نباؤن سے جو دوسرا معنی لیا جاتا ہے وہ ہے یقین، یعنی نبی وہ بلند ہستی ہے جو تجھے یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ مثلا آپ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے رہے تھے، کبھی یا ایھا النبی پہ رک کے ذرا دیکھیں، کبھی تلاوت کریں، قرات کریں قرآن کریم کی، ہیں کیا لطف آئے آپ کو اس قرآن کی پڑھنے کا۔ وہ جو اس دن میں نے جملہ آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا اور راہبر بھی بتایا، اس میں وہی معنی موجود ہے، نباؤن میں وہی معنی موجود ہے، راستہ بھی دیا اور راہبر بھی دیے۔ صرف راستہ نہیں، صراط الذین، یعنی درمیان میں اور کوئی شے ہے ہی نہیں، راستہ بھی ہے اور الذین راہبر بھی ہیں۔ یہاں میں رک کے ذرا یہ جملہ یا ایھا النبی جو ہے نا، اس کی میں آج وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی کر سکتا ہوں، ظاہر ہے مختصر وقت میں، خالق کا زندہ کلام ہے نا، تو ہم محدود لوگ کیا ہے اس کی تشریح کریں گے، ہیں ہماری اوقات بھی کیا ہے کہ قرآن کے متعلق یہ تو ظاہر ہے کرم نوازی ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے جو چند جملے میں آپ تک پہنچا پاتا ہوں۔ ایک فلسفے کا اصول پہلے سمجھ لیں، فلسفے میں ایک بحث چلتی ہے کہ اگر آپ کا ذریعہ غلط ہوگا تو نتیجہ بھی غلط ہوگا، یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اب آپ کی منزل کیا ہے کہ آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کی، وہ جو میں اکثر آپ کو پتہ ہے نا عقیدہ کیا ہے کہ مقصود اللہ کی ذات ہے نا، بھائی اللہ تک پہنچنا ہے۔ یا ایھا النبی سمجھنا ہے آج آپ نے، اگر ذریعہ غلط ہوگا تو نتیجہ بھی غلط ہوگا، اگر ذریعہ صحیح ہوگا تو نتیجہ بھی صحیح ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو لسٹ خود فراہم کی تھی نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس لیے کہ کہیں اللہ کا تعارف کسی غلط ذریعے سے نہ لینا۔ سبحان اللہ، اور ان سب ذرائع کا جو اصل ذریعہ ہے وہ نبوت ہے۔ صدیقین بھی صدیقین کی یقین کی منزل پہ کیوں ہیں؟ وہ نبی کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ شہداء بھی پیغمبر کے قدموں میں نظر آتے ہیں، صالحین بھی پیغمبر کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ یا ایھا النبی، نبی وہ خبر دینے، وہ خبر جس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور تمہیں وہ یقین کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یہ نباؤن جو ہے نا، اس میں سے جو چیزیں ظاہر ہے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے نبی پاک کا تعارف لینا ہے تو ابو جہل سے لیں گے، ہیں؟ اور بھائی نبی تک پہنچنا ہے تو ابو جہل کے ذریعے سے پہنچیں گے۔ کیوں آپ نے نہ کر دی؟ اس لیے کہ ذریعہ غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط ہوگا نا۔ اب نبی تک اگر پہنچیں گے علی کے ذریعے سے، اب ذریعہ بھی ٹھیک ہے نتیجہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو ذرا میں اور آسان کر کے عرض کر دوں، آپ نے کوئی چیز چکھنی ہے،
اس کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا آپ اس کو کان میں ڈالیں گے؟ اور بھائی کان میں ڈالیں گے تو کوئی نتیجہ ملے گا نہیں، کیونکہ ذریعہ غلط ہے نا۔ یا ہاتھ سے ذائقہ چکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑیا اصول ہے جس پہ آپ نے اپنی زندگی کو پرکھنا ہے۔ جب بھی ناکام ہوں دیکھ لینا ذریعہ غلط تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، عقل عطا کی ہے، تمہارے لیے یہ کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، اب ذرائع کیوں غلط استعمال کرو؟ آج کل تو بات ہی بڑی دور نکل گئی ہے۔ مثلاً ایک غیر مسلم آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے یار میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی کتاب دو جس سے میں تمہارے دین کو سمجھوں، اور ہو سکتا ہے میں مطالعہ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ آپ اس کو کون سی کتاب دیں گے؟ بھائی کون سی کتاب دیں گے؟ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو کون سی دیں گے کتاب؟ ہم نے تو بڑی محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں، اور ہر کتاب متنازع لکھی، صرف یہ ایک کتاب ہے جو متنازع نہیں، یہ قرآن کریم ایک کتاب ہے۔ اب سوال بڑھیا ہے نا، کیا کریں ہم؟ ہمیں تو اس پیشہ ورانہ خطابت نے اور یہ جو نظام تھا اس نے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اب آپ نے اس کو قرآن کریم دیا کہ بھائی یہ کتاب ہے جو متنازع نہیں ہے۔ اب اگلا سوال وہی غیر مسلم تم سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا تو زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے؟ اگر تو اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو مجھے یہ کتاب کیوں دے رہا ہے؟ مجھے وہ کتاب دے جس کے مطابق تو زندگی گزار رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیے میرے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو یہی کتاب دے کے گئے تھے، بھائی اسی کتاب کو امام بنایا تھا نا، کتاب اور اہل بیت۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا بھی دامن پکڑ لے کتاب کو چھوڑ کے، اس نے توہین کی ہے پیغمبر کی۔ ہم اصل میں اللہ کے باغی ہیں، ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کافر ہم سے جب یہ بھی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا آئین قرآن کریم جو ہے یہ سب سے بہترین آئین ہے، اس سے بہتر آئین کوئی نہیں ہے انسانیت کے لیے۔ اگر یہ بہترین آئین ہے، قانون ہے، تو پھر تم ناکام کیوں ہو؟ اس کا مطلب ہے یا آئین ٹھیک نہیں ہے یا تم ٹھیک نہیں ہو۔ ایک بات تو ہے نا۔ یہاں میں رک کے اگر آپ سے ایک سوال کروں، اللہ نے کیا فرمایا اس کتاب کے متعلق؟ کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین اور ھدی للناس، دونوں جملے آئے ہیں نا، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس کی میں وضاحت کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ ابھی تک یہ ایسے ہی نہ ہر وقت کوستے رہا کریں یہ امریکہ نے ہمیں مار دیا، فلاں نے مار دیا۔ بھائی تم ابھی تک اپنے اللہ کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکے۔
اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ابھی تک مسلمانوں نے اس کو ہدایت کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے. جب میری اور اللہ کی رائے نہیں ملتی تو اللہ کی رحمت کہاں سے ملے؟ اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکال لیا ہے کہ اللہ ہم پہ رحمت نہیں کر رہا. ایک حرکت بندے کی طرف سے ہوگی اور پھر حرکت اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ نظام ہے. تم وضو کر کے آ کے اللہ کی بارگاہ میں جب کہو گے اہدنا الصراط المستقیم، نہیں الفاظ نہیں، کیا دل میں ارادہ ہے ہدایت کے رستے پہ چلنے کا؟ یا دل میں مثلا نماز میں تو کھڑے ہو گئے، کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اور ارادہ دل میں یہی ہے کہ دکان پہ جا کے پھر جھوٹ بول کے بیچوں گا سودا، تو میں نماز میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ نماز نہیں، یہ گناہ ہے. یہ اللہ اکبر کہہ کے اگر میں کسی کو بڑا سمجھ رہا ہوں تو یہ میں نے اللہ اکبر نہیں کہا، گناہ کیا ہے. کب میرے دل میں طلب پیدا ہوئی تھی کہ میں قرآن کھولوں اور اللہ سے دعا کروں مولا مجھے ہدایت دے. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو بڑی خبر دی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کو مان لو، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو حاکم مان لو، اللہ کو اپنا خالق اور رازق مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے اس خبر پہ یقین نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں ہم. مجھے آج مسئلہ کافروں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے ہے جو باغی ہو گئے اللہ کے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. ہم مسلمان باغی ہیں، ہم وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے جو اس قرآن کے مطابق ہے. ہمارے دل میں طلب ہی پیدا نہیں ہوتی، ہم قرآن سے مانوس ہی نہیں ہوتے، عشق ہی نہیں ہوتا، محبت ہی نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور یہ جو آگے میں نے ذرائع کی بات کی، ذریعہ غلط ہوگا تو نتیجہ کبھی ٹھیک نہیں مل سکتا. یہ اصول ذہن میں رکھیں. جب تک آپ کے ذرائع وہ نہیں ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، آپ کو نتیجہ کبھی بھی درست نہیں مل سکتا. اس بر صغیر پاک و ہند میں بت قدوں میں، ظلمت قدوں میں، شرک کے اڈوں میں جو اسلام کی، دین کی، توحید کی روشنی کس ذریعے سے پھیلی؟ حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے، اس ایک شخص نے آ کے پورے بر صغیر کا سماجی نظام بھی تبدیل کر دیا، معاشی نظام بھی تبدیل کر دیا اور سیاسی نظام بھی تبدیل کر دیا. ایک میرے نبی کا نمائندہ آیا تھا، پرتھوی راج جیسا مہاراجا اور پورے ہندوستان کے راجے، اجے پال جیسا جادوگر جس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، درگاہ شریف کی طرف رات کو سانپ چھوڑے جاتے، جادوگر آتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے. آئین اکبری کتاب ہے، اس میں ایک بڑا جملہ ہے
کہتے ہیں جس دن کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ اس درویش کو یہاں سے نکال دو، یجے پال جو اس کا استاد تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، وہ بھی مسلمان ہوا، پھر اس پرتھوی راج کا بیٹا مسلمان ہوا۔ جو کتابوں میں لکھی ہے بات وہ تو صرف اتنی ہے کہ جب آپ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، آپ کو خلافت مکہ پاک میں ملی تھی، حرم شریف میں ملی تھی، شیخ نے خرقۂ خلافت وہاں عطا کیا تھا۔ پھر جب مدینہ شریف حاضری ہوئی تو کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس حاضری کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور اس ہندوستان کے متعلق حکم فرمایا کہ جا کے وہاں دین کی تبلیغ کرو۔ لیکن ہماری جو صدری روایات ہیں، جو ہمارے سینہ بسینہ جو آ رہی ہیں، وہ یہ ہے جو ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے بھی ہمیں بتائیں کہ جب حاضری دی تو اس خواب کی حالت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انار دکھایا، تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھے اس انار میں ساری کائنات نظر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا علاقہ پسند کرتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بر صغیر میں بڑی بت پرستی ہے، شرک ہے، توحید کا نام لینے والے نہیں ہیں، تو میں وہاں جا کے توحید کی روشنی پھیلانا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا تصور ذہن میں ہو، وہ جو میں نے کہا نا نباؤں کا معنی، وہ خبر جس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور پھر یقین ہو اس خبر پر۔ جب آگے بتایا گیا کہ پرتھوی راج کہتے، یہ انڈیا والوں نے پرتھوی میزائل اسی کے نام پہ بنایا، یہ تھوڑا سا بچوں کو اگر پتا ہو، اتنا بڑا مہاراجہ تھا ان کا۔ یقین اپنے نبی کی بات پہ، ظاہراً کوئی فوج نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، پرتھوی راج 100-150 راجوں مہاراجوں کا بڑا مہاراجہ ہے، مرکز ہے ان کی طاقت کا اجمیر، اور وہ آ کے کہیں کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ اس کو نکال دو درویش کو اس کی جھونپڑی سے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ تو میں نے اسے نکال دیا یہاں سے، کیونکہ مجھے میرے رسول نے بھیجا ہے۔ اور پھر یہی ہوا، غوری نے آپ سے اجازت طلب کی اور اس نے حملہ کیا، پرتھوی راج گرفتار ہوا اور قتل ہو گیا۔ یقین اپنے نبی پر کہ اگر میرے نبی نے میری یہاں ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ پرتھوی راج کون ہوتا ہے مجھے یہاں سے نکالنے والا؟ ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے، بس ان کی تعلیمات میں سے 2-4 چیزیں آج آپ سیکھ لیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں توحید کی روشنی، وہ جو میں نے عرض کیا نا وہ ذہن میں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی خبر کس کی دی ہے؟ اللہ کی دی ہے۔ یا ایھا النبی ہم سمجھ رہے ہیں نا، سب سے بڑی خبر توحید کی خبر ہے، اور نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ بھی توحید کی خبر دیتا ہے، اللہ کی خبر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ زندگی کے سارے جتنے بھی کردار ہیں، صبح سے لے کے شام تک آپ آفس میں کام کرتے ہیں، دکان پہ کام، ہر لمحے آپ کا کردار بدلتا رہتا ہے نا۔
کبھی ہم اپنے باپ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹے کا سامنا، کبھی بیوی کا، کبھی بھائی کا، کبھی کسی ملاقاتی کا۔ یہ سارے کردار ہیں ایک انسان کے۔ کبھی ہم تاجر ہیں، کبھی سیاستدان ہیں، کبھی معلم ہیں، کبھی شاگرد ہیں۔ حضور خواجہ صاحب نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا زندگی کے سارے کردار جب تک نبی کی غلامی میں نہیں آتے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں جملہ ان کے دیوان میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں معین الدین کے باغ سے فیض لینے والوں، میرا باغ قرآن کریم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب سے میرے نبی نے میرے دل میں گھر کیا ہے، میری روح اور میری نفس کے 100 دروازے اللہ نے کھول دیے۔ فرمایا جو زندگی کہ ہر کردار میں نبی کی غلامی اختیار نہیں کرتا، وہ طریقت میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ پیر جھوٹ بولتا ہے جس کے کردار میں نبی کی غلامی نہیں ہے۔ اور زندگی کے ہر کردار میں، یہ بہت بڑھیا جملہ ہے۔ اور فرمایا جب پھر وہ طریقت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، وہاں حضور کی غلامی کرتا ہے، تو اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی معرفت کے قریب جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو حقیقت کی منزل ملتی ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرید، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواجہ صاحب نے فرمایا، پہلا جو حکم دیا، آپ نے فرمایا بیٹا نماز اللہ کی امانت ہے، جو اس امانت میں خیانت کرے اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کا راز ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مثلا میں ویسے سبحان ربی یا اعلیٰ نہیں کہہ سکتا، اللہ کہتا بھائی زمین پہ بیٹھ جاؤ یا کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور کہو سبحان ربی اعلیٰ۔ یہ کیفیت کیوں بنائی؟ اپنا ماتھا زمین پہ رکھ، پھر کہہ سبحان ربی اعلیٰ۔ کبھی غور کیا اس پہ؟ یہ ہمارے ذرائع چونکہ ٹھیک ہے نا، پھر معرفت کی وہ منزل عطا کی حضور خواجہ غریب نواز نے۔ فرمایا سر مٹی پہ رکھ کے، او بھائی مٹی جو ہے نا اس کو سب سے متواضع سمجھا جاتا ہے نا، فلاں مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، خاک ساری ہے نا، عجز ہے، انکساری ہے۔ مٹی پہ سر رکھ کے اپنا سارا تکبر توڑ دے۔ اب کہہ سبحان، بھائی جب میں نے ساری اس کے سامنے جھکا دیا، باقی کیا نہیں، اب کہہ سبحان ربی اعلیٰ۔ مولا میری عاجزی دیکھ اور اپنی بلندی دیکھ۔ میں کتنا چھوٹا ہوں، سبحان ربی اعلیٰ، میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ فرمایا قطب الدین یہ راز ہے بندے اور اللہ کا۔ کبھی تم نے کوئی بیج دیکھا ہے جو ہوا میں پروان چڑھاؤ؟ بیج وہی پھل دیتا ہے جو پہلے زمین میں جاتا ہے۔ اس لیے سجدہ زمین پہ کیا جاتا ہے کہ اپنی پستی کو دیکھ اور اس کی بلندی کو دیکھ۔ کیا راز بتایا سجدے کا۔ فرمایا جو نماز میں خیانت کرتے اللہ کی امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کو کیا پتا معرفت حق کیا ہے۔ اور پھر حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا تھا
حضور غریب نواز اللہ کی محبت میں اپنے ہوش کھو دیتے تھے۔ اگر آپ اپنے پیر کا ذکر اللہ سے زیادہ کرتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کسی مخلوق کا بھی اگر ذکر اللہ سے زیادہ ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، پھر کبھی یاد کروانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والا وہ ہے جو سب سے شدید محبت اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑی نہیں ہے تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور یہ کوئی کسی عام طالب علم، کسی فلاسفر نے یہ نہیں لکھا، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بندہ، اس بر صغیر میں حدیث کا جتنا علم پھیلا ہے وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی وجہ سے پھیلا۔ حدیث کا امام، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب خواجہ غریب نواز اس دنیا سے گئے تو قلم قدرت سے ان کی پیشانی پہ یہ جملہ لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں مر گیا، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں ہی فوت ہو گیا۔ لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے انہوں نے بات شروع کی، یا ایھا النبی آپ کو سمجھانا تھا نا، کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی محبت میں اتنے ہوش کھو دیتے، ادھر سے اذان کی آواز آتی تو آپ پھر ہوش میں آ جاتے۔ اور مجھے پیار سے بابا کتب کہتے تھے، کہتے بابا کتب شریعت محمدی بھی کیا شے ہے، ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی۔ یہ ہے نماز میں خیانت نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا، اپنی خاکساری کا اظہار کرتے رہنا، اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہنا۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں دوسرا جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہنا، غریبوں کی مدد کرتے رہنا، قیامت والے دن اگر جہنم تیرے قریب بھی آنے لگے گی نا تو اگر تو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ 7 پردے ڈال دے گا تیرے اور جہنم کے درمیان۔ یہ وہ غریب نواز کا لنگر جو آج تک دنیا کھا رہی ہے، یہ تعلیمات تھیں ان کی، کیسے شرک کو ختم کیا۔ لیکن دکھ سے مجھے آج یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ نبی پاک نے بھی توحید کی تعلیم دی، حضور خواجہ غریب نواز بھی توحید کی تعلیم دیتے رہے لوگوں کو، یہاں سے بت خطے ختم کیے، اللہ کے قریب کیا لوگوں کو۔ لیکن آج مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہ کرتا ہے جو ہمارے پیر کہتے ہیں۔ بھائی ہمیں تعلیم، یہ دوسری آیت یہ ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی اس وحی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ نبی تو وحی کی اتباع کریں، نبی کے غلام صحابہ اہل بیت تو وحی کی اتباع کریں، اور تم نے یہ عقیدے بنا لیے کہ اللہ ان کے مطابق کام کرتا ہے، صرف لوگوں سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے۔ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، ہم باغی ہیں اللہ کے، ہم نے قرآن کریم کو اپنا امام نہیں بنایا، نبی چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کی امامت میں زندگی گزارنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ سے اکثر، آپ کو معنی نہیں بھی آتے، صرف ناو نہیں آتی، اس قرآن کو کھولنے سے پہلے اللہ سے دعا ضرور کریں، مولا مجھے اس سے ہدایت عطا فرما۔ کتاب ثواب نہیں، ثواب ملتا ہے لیکن اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔
اور دل میں پھر شدید طلب بھی ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ دل میں طلب ہی نہ ہو, باہر نکل کے تو میں کام سارے ہو جائی کرنے نا, نہیں, پہلے دل میں طلب ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے, اور پھر دیکھنا قرآن کریم کا فیض. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا